اچھا میں آپ کو ذرا ایک اور بھی دیکھو، یہ جو ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر چیزیں آئیں، میں ذرا I'll just give you a sample of what is happening. یہ ایک لکھتا ہے Sir, in Doha, Qatar, there is no arrangement of degree education after FSC, FA. Thus, our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. It's not an easy thing, but ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں اس کا کچھ پلان کر سکتے ہیں اگر فیڈ بیک یہاں. Dear sir, thank you for reaching us out. یہ embassy کا response ہے. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. تو وہ تو پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے قطر سے کرے گا. میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہ نادرا کا ہے, یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے ذرا یہ سن لیں ادھر سے آیا. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرا کا آفیشل یہ ایمبسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان کے غلط پیپرز کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ ایمبسی اس کو ایکشن لے اس کے کیس, کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی یہ پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے, امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹ جسٹ شوز کمپلیٹ کیئرلیسنس. میں ایک اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں, ایک اور بھی بڑا, ہاں یہ ہے, ایک پولیو کا ہے. وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں, ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے ساورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے, یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں, وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے, وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. میں فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گے کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے یہ آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈز چینج نہیں کریں گے, اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا, وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا, وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور بڑے کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. دیکھیں جی, بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری فیڈ بیک, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. اور سو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ اچھا جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا اسٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیں. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ
آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور، ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا، جو محنت کرتا ہے، اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں، اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں، وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے، ان کو آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے، کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے، اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی، تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں، یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر پرزنرز، یہ جو ہمارے پرزنرز ہیں، کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں، وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں، وہ جیلوں میں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں، وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو، ہر پرزنرز کا ہمیں پتہ ہو، فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں اگر ان کے فائنز ہیں، وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو، بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں، اور واٹ آئی نو آف دیم، ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں، وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے.